جب ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو ہم پر غیر چڑھ جائیں یا اپنے اپنوں کو مارنا شروع کر دیں. اللہ بے نیاز ہے. جب وہ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے، ابوبکر صدیق کے دور میں، 1,00,000 کا رومیوں کا لشکر، جرجیس ان کا سالار، ادھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار، 8,000 میں 8,000 1,00,000 میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لیا. اور واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں اور یا صحابہ صفہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں. وہ اس جنگ میں، اس لشکر میں شریک تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنے گی، یہیں بنے گی. تو اس دن ہم شعر و شاعری بھی بھول گئے. عرب لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے جذبے میں. اس دن ہم شعر و شاعری بھول گئے اور بس ایک زبان پہ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور نومید تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں، ادھر ہی قبریں، یہیں شہادت ہے. تو جب سورج ڈھلا تو کہتے میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. کبا ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چند گھڑیاں نہیں گزری کہ رومن 1,00,000 کے باوجود ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنے گا؟ طاقت سے نہیں، طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے. بے وضو نماز. مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے مدینہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا. مسجد نبوی میں جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ میں بے وضو یہاں نماز پڑھتا رہا ہوں، کہ میں نماز سعودی حکومت کی پڑھتا تھا، اللہ کی نہیں پڑھتا تھا. میں نے تمہاری کیسٹ سنی تو میں نے توبہ کی ہے. تو میں اس وقت سے تمہاری تلاش میں تھا کہ یہ بندہ مجھے کہیں سے ملے تو میں اس سے پوچھوں میری بخشش ہو سکتی ہے کہ 10 برس میں نے مدینے میں بغیر وضو کے نماز پڑھی. انبیاء علیہ السلام ایک محنت لے کر آتے ہیں. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ اللہ نے خود بتا دی. قل اے میرے نبی کہو، قل کہو. قرآن میں کوئی 334 دفعہ آیا ہے قل قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقت اور شے بیان ہوئی. تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ، ہر ایک انفرادی طور پر. ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں، ہاں بھائی چھو سر ٹھیک ہو جاؤ. ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کہ نہیں؟ لیکن یہ پاکستان ہے. ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا، سپاہی، وہ دی لاٹری نکل آئی، وہ پیر سپاہی بن گیا. اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ دیکھو جی میں بالکل انا ہوں، پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اکھیں پیدا ہے میں ٹھیک ہو گیا. اس طرح اس نے 150 کو ایسا دماغ، 150 آدمی اس نے مرید بنا لی. ان کو پیسے پوسے دے، میں لولا ہوں، میں پیر سپاہی دا دم کیتا پانی اتنے سڑے دا میں ٹھیک ہو گیا. وہ اس کی جو، یہ تو مارکیٹنگ ہے نا، فن ہے مارکیٹنگ. تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے، اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو. اور وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. ہاں بھائی اپنی بوتلیں دے ڈھکن کھول لو، ٹھک 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 ڈھکن کھل دے چھو، وہ شروع ہو جائے. چلو بھائی سارے نو شفا ہوگی. دم میرا اپڑ گیا. یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے. کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ
متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلیٰ نمبروں پر پاس ہو جائیں۔ ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک صحیح انسان، کامیاب انسان بنے گا۔ قل کہہ دے میرے محبوب فیصل آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا۔ اور جب ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر، جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے۔ جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں، جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں، جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں۔ قل کہو، بتاؤ ان کو، اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے، تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے، تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے، تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو تیار کر، خود شروع کر۔ محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے، بیرلجن نہیں چاہیے، بیسکوپان نہیں چاہیے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی لگ کر کا، یہ ہے میرا راستہ۔ جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا ہے، اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے، اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کریں؟ کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے، سب دیکھ رہے، میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی، میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ، تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون وہ؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ، میں کہتا ہوں وہ، یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یہ، تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے۔ تو بہت سے راستے ہیں دین کے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سبیل پر الف لام نہیں ہے، سبیل پر الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کی کئی شکلیں، کئی راستے، ان میں ایک ایسا جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل، کہو ان کو، ہذہ، انگلی رکھو ایسے ہی، یہ کیا ہے؟ کہ میرا راستہ، میرا راستہ۔ اور سبیل کا ایک اور مطلب، مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا؟ میرا دین۔ سبیل بمانا دین، یہ ہے میرا دین۔ سبیل بمانا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ سبیل بمانا طریق، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا دین۔ ہذہ کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، تو میں یہ مراد لے رہا ہوں، یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے۔ تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں، جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو، یہ راستے جا رہے ہیں، یہ راستے جا رہے ہیں۔ تو اوپر سے اللہ کر یوں انگلی رکھتا ہے، ہذہ، یہ ہے اور یہی ہے، یہ ہے اور یہی ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے، سبیل یا سبیلی، یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے، یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ۔ یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک راستے پر متعین کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ،
میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. یہ تبلیغ کا کام، میں تبلیغ کرتا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں. خالی بلاتے. پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی ہے؟ انہوں نے بلایا ہے. جنید جمشید نے مجھے بتایا جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس تھی. تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی. بلانا کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے کہا وما علینا الا البلاغ، یہ جا کے مرا گشت کر کے جی گشت کر آئے ہیں، گشت ہو گیا ہے، گشت کر آئے ہیں. خریدار بنانا، وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے. ادعو الی اللہ. مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں، جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا ہے کتاب لکھ دینا، رسالہ چھاپ دینا اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا. یہ اجزاء ہیں، یہ تعلیمی چیزیں ہیں. تبلیغ کا مطلب آج کی زبان میں مارکیٹنگ، IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لوگوں کو ایسے خبر دینا کہ وہ آپ کی خبر کو ماننے پر تیار ہو جائیں اور آپ کی خبر پر بات پر لبیک کہہ اٹھیں. قل هذه سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا. جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تو تم حکم مان سکتے ہو؟ آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتی. رات 12 بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے. ان کی جرت نہیں کہ وہ رات 12 بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں. 10:30 12 بجے چیر کے جانے ویکھے کہ میں اشارہ تروڑے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی آ بھی گیا تو 10 روپے دیں گے اور بس جان چھوڑیں. حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت الی اللہ. یہیں فیصل آباد کا واقعہ ہے. یہاں ایک SP رہا تھا عبد الخالق، پھر یہیں سے وہ SP ٹرانسفر ہوا کوئٹہ. پھر وہاں سے وہ 4 مہینے لگانے کے لیے جماعت میں گئے. یہاں اس سے تعارف ہوا تھا تو وہ یہاں آیا تو اس وقت ظفر عباس لک تھا، میرا اسکول کا ساتھی تھا، سینٹرل ماڈل اسکول کا. وہ یہاں SSP تھا، اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں CSS اکیڈمی میں. میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا ہوں. تو بلال مسجد سے ہم پیدل سامنے سول لائن ہے، پولیس سول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے، ہم وہاں پہنچ گئے. اس نے بھی ٹوپی داڑھی پکڑی، اپنا کرتا شلوار، میرے بھی ٹوپی اور کرتا شلوار. ہم 2 مولوی صاحب تھے دیکھنے میں. تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر. جو بڑا گیٹ ہے عام آنے جانے کا وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے. تو عبد الخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا. تو وہ یوں کھڑا تھا، کہنے لگا تم آؤ. اسے کیا خبر سامنے SP کھڑا ہو.
اس نے کہا صوفی صاحب کھلوتا ہے اس میرا کی کر لڑا. اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے. کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں اتوں آؤ. پھر ایسے ہو. پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے, وہ ذرا فاصلہ تھا, گرمی بہت ہے, وہ دور ہے, تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہو. صوفی صاحب اچھا سن دے ہو تسی لگتا ہے, ایک گیٹ بند ہے, چابی میرے کو کوئی نہیں, اب دیکھو تالا لگ گیا ہے. پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے. اس نے کہا سار وہ دی حال ہو گئی. وہ چابی کڈی کمبدے ہاتھاں نال تے انجن کر کے کھولی جاوے تے ہن وہ ٹنگاں بھی کمبن, اگاں بھی ٹورے پچھاں بھی ٹورے. سر میں کہا عبد الخالق آج تیری برکت نال ایک گل بڑی سمجھ آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا, کہہ رہا تھا اتوں آؤ, جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے, مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے, تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوا, ورنہ یہ 95% نوجوان بے نماز ہیں. یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں رہتے ہوئے, یہ روزے چھوڑتے, ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے, بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں. میں اس دور سے گزرا ہوں, ان وادیوں سے گزرا ہوں. میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا. تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے, یہ میوزک سنتے زور زور سے, یہ آپس میں دشمنیاں پالتے. تمہیں سیاستدانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈالتے. پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں, پوری دنیا میں. اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے, جیسا بھی تھا, جابر آدمی تھا, ظالم تھا, تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے. اور اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا. وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا دی کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ سیاست کرنے آئے. یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا. تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگا, تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگا, تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگا. یاد رکھنا میری بات, جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے. جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے, سانو روٹی لبے باویں سانو عمدہ کھ بھی نہ ہوئے, تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو. تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو, تم علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے, علم برائے روٹی نہیں ہوتا. جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جا گرے. چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو, دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, جاب نہیں ہے, جستجو ہے, تحقیق ہے, شعور ہے. علم برائے شعور ہوتا ہے, علم برائے روزگار نہیں ہوتا. ہادہی سبیلی, کہو یہ میرا راستہ ہے. کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یا رسول اللہ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں. انا, یہ جو انا کا اضافہ ہے, کیا میں قربان جاؤں اپنے رب کی قرآن کی فصاحت پر, خوبصورتی پر, بلاغت پر. ہائے ہائے کیا کلام اتارا میرے اللہ نے. عرب سنتے تھے اور دیوانہ وار کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر کی آیت کو جب سنا ایک بدو نے تو منہ کے بل زمین پہ گرا, اونٹ سے زمین پر گر کے سجدے میں چل گیا.
ابو عبید نے پوچھو کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے۔ کہ کیا کلام، قرآن نہیں جانتا ہے، کلام